टीम राजा फ्रॉम ओपोलेंस बिल्डर्स बैरियर टाउन कराची। आज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जैसा कि आप मेरी टाइमलाइन में देख चुके हैं कि क्या बैरियर टाउन बढ़ गया या चढ़ गया, इसके जो रियल फैक्टर्स हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा, जो ग्राउंड रियलिटी है वो डिस्कस करूँगा। ऑब्वियसली एक हाइप और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है नेगेटिव, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का इम्पैक्ट आ रहा है। ख़ास करके जो डेवलपिंग फेज़ है बैरियर टाउन कराची का, यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका एक कंसर्न है। तो सबके लिए एक गाइडलाइन है जो मैं आपसे डिस्कस करता जाऊँगा इन डिफरेंट फेजेस। इसके 3 सेक्शंस में मैं ये आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर 1 कि ये एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी है क्या चीज़। सेकेंडली जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है बैरियर टाउन का या मलिक रियाज साहब का, वो इससे पहले क्या है, और एंड पे मैं आप लोगों से दलाइल के साथ और सबूत के साथ ये चीज़ साबित करूंगा कि बैरियर टाउन बढ़ नहीं गया बल्कि चढ़ गया है, जो कि बहुत सारे नेगेटिव माइंड लोगों को हजम नहीं हो रहा, जो कि एक नेगेटिविटी पूरे पाकिस्तान के अंदर अनफेयरली क्रिएट की जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअल ये कंट्रोवर्सी है क्या चीज़, जो कोर्ट का जो आर्डर्स आए हैं वो हैं क्या चीज़, और उनका जो रियल ग्राउंड रियलिटी है उनसे क्या इसका तल्लुक है, जो कि हमें सुनने में भी आया है, देखने में भी आया है, जिसके बहुत सारे एविडेंस आप जो कोर्ट्स की साइट्स हैं वहाँ पे भी मौजूद हैं, दीगर मीडिया के अंदर भी ये सर्कुलेट कर रहा है, जिसके अंदर ये चीज़ हमें बोली जा रही है कि मलिक रियाज साहब और मलिक अली रियाज साहब और इनके जो प्राइवेट जो अपने एसेट्स थे वो फ्रीज कर दिए गए, इनके अकाउंट्स मैनेजमेंट कर दिए गए। तो बेसिकली जो कोर पॉइंट है वो ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये कंप्लीट एक नेगेटिव क्रिएट की गई स्टोरीज़ हैं जो मुख्तलिफ सर्कुलेट कर रही हैं, जबकि बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड एक इदारा है और जो पर्सनल एसेट्स हैं मलिक साहब के या उनकी फैमिली के, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन इन 2 चीज़ों को कंबाइन करके पूरी की पूरी जो बैरियर की इंडस्ट्री है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट किया जा रहा है, इफेक्ट किया जा रहा है, जो कि हमें एक अरसा दराज से ये चीज़ें देखने को आई। जैसा कि रिसेंटली अगर हम एक बड़े मेजर इंसिडेंट की बात करते हैं, जिसमें मेन गेट पे जब यहाँ पे बैरियर टाउन कराची में आग लगी तो लोगों ने एक हाइप क्रिएट की कि जी अब तो बैरियर डूब गया, अब तो बैरियर जो है वो तबाह हो गया, लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड आग लगी वो अनग्राउंड लगी। जैसा कि आप मेरे बैक साइड पे ये देख सकते हैं, जो जंगल एक बिल्डिंगों का आपको नज़र आ रहा है, ये एक मुंह बोलता सबूत है कि ये पिछले 2 से 3 साल के अंदर पाकिस्तान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन कह लें या मेजर जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 20-30 हाई राइज फ्लोर्स जो बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे डेवलपिंग फेज में वेरियस स्टेजेस पे बहुत सारी मौजूद हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 2000 के लगभग यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, जो बहुत सारे कंप्लीशन फेजेस में हैं, बहुत सारे अपने जो है इस वक्त स्ट्रक्चर के फेज में खड़े हैं। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से एक नेगेटिव हाइप क्रिएट करके पूरी एक माफिया की तरफ से एक गैंग अप होके सिंगल आउट करके मलिक रियाज साहब को और बैरियर टाउन की कम्युनिटी को सिंगल आउट करके टारगेट किया जा रहा है, जो कि निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इस माशरे की बदकिस्मती है कि हम जब भी किसी इंसान को देखते हैं कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है, जो इंसान को थोड़ा बेहतर अच्छा बिजनेस कर रहा है, जो इंसान ग्रो कर रहा है, उसकी हम टांगें खींचने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं, अपनी पूरी एफर्ट लगा देते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि जिस इंसान ने इस मुल्क के अंदर, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि हमारी जो इंटरनेशनल ओवरसीज कम्युनिटी है, उनकी मेहनत की कमाई को यहाँ पे जो है उसको उसकी ग्रोथ के लिए उनको एक बेहतरीन मौके जो है फ्राहम किए, चाहे वो बैरियर टाउन लाहौर हो, चाहे वो बैरियर टाउन इस्लामाबाद हो, चाहे वो अब बैरियर टाउन कराची हो। ये जो आप जंगल मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं बिल्डिंगों का, ये बहुत सारे हमारी एक नेगेटिव कम्युनिटी है इस पूरे पाकिस्तान के अंदर जिनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही और नाजायज़ और अनफेयरली मलिक साहब को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, उनके अंदर भी बहुत सारी कमी कोताहियाँ होंगी, फरिश्ते वो भी नहीं हम कहते हैं कि वो फरिश्ते हैं, लेकिन जिस तरह के रोजगार के मौके मलिक साहब ने इस मुल्क के अंदर क्रिएट किए, आई वुड कैन से विद कॉन्फिडेंस कि इंटायर नेशन का 10% जो है इस वक्त मलिक रियाज साहब की कावज से, उनकी मेहनत से और उनके अपने बलबोते के ऊपर खड़ा किया ये जो अंपायर है, जो कि दीगर लोगों को सवालो नहीं हो रहा, उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और उनकी मुखालफत में जाके पूरे के पूरे ऑलमोस्ट आई कैन से कि 2 से 2.5 करोड़ लोगों की जिंदगियों को इफेक्ट किया जा रहा है। मलिक बैरियर टाउन कराची हो, बैरियर टाउन इस्लामाबाद हो, बैरियर टाउन लाहौर हो, बैरियर टाउन पेशावर हो, दैट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मलिक रियाज साहब। ये 2.5 करोड़ मलिक रियाज हैं जो लोग इस पूरे बैरियर टाउन के एम्पायर से मुस्तफीद हो रहे हैं,
یہاں سے گارڈنر سے لے کے یہاں کے واچ مین سے لے کے یہاں پہ جو اسٹریٹ پہ صفائیاں کرنے والے کام ہیں ان سے لے کے ہمارے جیسے جو لوگ یہاں پہ اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا روزگار پیدا کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ دیگر جو لوگ یہاں پہ اس انڈسٹری کے اندر موجود ہیں جو اپنی محنت روزی کرتے ہیں، حق حلال کی محنت کر کے لے کے جاتے ہیں، وہ بہت سارے نیگیٹو جو لوگ ہیں، جو نیگیٹو مینٹلٹی ہے اس ملک کے اندر، وہ آج اپنی پوری کاوش کے اندر موجود ہیں کہ اس چیز کو ٹارگٹ کیا جائے۔ کیوں؟ خاص الخاص بیریئر ٹاؤن کراچی۔ کیوں؟ کیونکہ کراچی بیریئر ٹاؤن نے پچھلے 2-3 سال کے اندر ایک ڈائنامک، ایک مائنڈ بلوئنگ جو ہے ڈیولپمنٹ فیز یہاں پہ دیکھا ہے، جس کے اندر اوورال تقریباً 2000 کے لگ بھگ کمرشل پروجیکٹس اور آلموسٹ اسی طرح ریزیڈینشل پروجیکٹس جو ہیں ایک وافر مقدار میں یہاں پہ ہمیں کام دیکھنے کو ملا۔ کیونکہ اس کا امپیکٹ بیریئر کی اپنی جو سٹی ہے کراچی سٹی، وہاں پہ جتنا ایک مافیا بلڈر جو بیٹھا ہوا ہے، جو ہر وقت ایک نیگیٹو وائب کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس لیے ان کو دکھ رہی ہے کہ کیونکہ ان کے ہاتھوں منہ سے نوالے نکل کے بیریئر ٹاؤن کے اندر آ رہے ہیں، جس کا ہمیں پچھلے 2-3 سال کے اندر یہ جو جنگل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بلڈنگوں کا جو جنگل ہے، یہ مزدور، یہ مستری، یہ پلمبر، یہ الیکٹریکل، یہ جتنے لوگ اس فیلڈ کے ہیں وہ یہاں پہ اپنے روزگار کو میسر کر رہے ہیں۔ جبکہ ملک صاحب نے صرف یہ کام کیا کہ انہوں نے پاکستان کے فائنسٹ برینز کو یوٹیلائز کیا بیسٹ وے پاسبل۔ جو یہاں پہ انفراسٹرکچر ہمیں کو دیکھنے کو ملتا ہے، جو یہاں پہ انوائرمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے، ہمیں اس کا ثبوت پورے پاکستان کے اندر کہیں نظر نہیں آتا۔ جس چیز کی سزا صرف ملک صاحب کو دی جا رہی ہے، اسی طرح ان کی فیملی کو بھی مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ اس ملک میں نہیں آ سکتے کیونکہ انہوں نے اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے ایک بہترین روزگار کا ذریعہ میسر کیا، اسی طرح پاکستان کے لوگوں کو جینے کا، رہنے کا ہنر سکھایا۔ یہ غلطی ہے ملک ریاض صاحب کی۔ جہاں تک جو اس کے جو فیکٹس ہیں ہمیں کنٹروورسی دیکھنے کو ملتی ہے، وہ ڈائریکٹلی پرسنل ایسٹس ہیں ملک صاحب کے، وہ فیملی کے ایسٹس ہیں جو فریز ہوئے ہیں، جس کے اندر بیریئر ٹاؤن کراچی ہو، بیریئر ٹاؤن اسلام آباد ہو، یہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ ادارہ ہے جس کا ان کے پرسنل فائنینس سے، ان کی پرسنل گین سے لینا دینا نہیں ہے۔ پرسنلی ان لوگوں نے جس کاوش کے ساتھ، جس بہترین انداز کے ساتھ ہماری پاکستان کو، ہمارے اس ملک کو، ہماری اس قوم کو سرو کیا ہے، اس کا ریگارڈ آج ان کو اس صورت میں دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ملک میں آنے کے قابل نہیں ہیں۔ جس زمین کو، جس بنجر زمین کو آج انہوں نے ایک سونا بنا دیا، اس زمین پہ ان کو آنے کی اجازت نہیں جا رہی۔ یہ ظلم، اس بربریت کے خلاف ہم اپنی ساری بیریئر ٹاؤن کی کمیونٹی کو، چاہے وہ کراچی کی ہو، چاہے لاہور کی ہو، چاہے پشاور کی ہو، چاہے اسلام آباد کی ہو، ہم سب سے کہتے ہیں، ہم سب کو مل کے آج اس عظیم شخص کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، برملا کھڑا ہونا پڑے گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ ناانصافی، یہ ناقابل قبول ہے، کسی حد میں، کسی صورت میں یہ قبول نہیں ہے۔ جس انسان نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو، ایک بہت بڑی انڈسٹری پاکستان کی کنسٹرکشن جب یہاں پہ ہوتی ہے، یہ جو جنگل آپ کو بلڈنگوں کے نظر آتے ہیں، ان جنگلوں کے پیچھے 60 سے زیادہ انڈسٹری آپ کی چل رہی ہے، جس انڈسٹری کے اندر ہر انسان اپنے بچوں کا روزگار لے کے جا رہا ہے۔ کیا یہ سزا دی جا رہی ہے اس انسان کو؟ کیا اس کا یہ قصور ہے؟ میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے، اور دیگر بھی جتنے جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ سب لوگ، چاہے جج ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی آفیسر ہو، جتنے بھی لوگ ہیں جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، وہ ریٹائر ہونے کے بعد سب سے بہترین آپشن ان کی زندگی گزارنے کے لیے بیریئر ٹاؤن ہے۔ پورے پاکستان کے اندر آپ کسی بھی فیز میں چلے جائیں، کیا یہ ناانصافی، ہمیں اس ناانصافی کے خلاف بولنا نہیں چاہیے؟ کیا ان لوگوں کو اس ناانصافی کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ اسی طرح کی ناانصافی اور نیگیٹیوٹی ہمیں ریسنٹ ہسٹری میں بھی دیکھنے کو ملی، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب بیریئر ٹاؤن کی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی NSC کو کینسل کیا گیا SBCA کی طرف سے، تو پورے بحریہ کے کو ٹارگٹ کر دیا گیا کہ جی پورا بحریہ جو ہے اس کی NOC کینسل کر دی گئی ہے، جبکہ اٹ واز اے کمپلیٹ فیک اسٹیٹمنٹ۔ سیلز اینڈ مارکیٹنگ بحریہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہو جو ہے زیادہ تر جو انوینٹری ہے، یا یہاں پہ جو پلاٹس ہیں یا دیگر ولاز ہیں یا دیگر جتنی بھی انوینٹری بحریہ نے لانچ کی، وہ ساری کی ساری سولڈ آؤٹ وہ کر چکا ہوا ہے۔ لیکن اس بات کو ایک نیگیٹو ڈرامہ کریٹ کر کے پوری مارکیٹ کے اوپر امپیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ ایک تسلسل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جو اسپیشلی کراچی سٹی کا جو ایک بلڈر مافیا ہے وہ اس چیز کو ٹارگٹ کرتا ہے ہمیشہ۔ فار دیٹ ریزن میں اس کی ایک اب ریسنٹ جو آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں
کہ جب NOC کینسل ہوئی تو اس کے بعد جب کورٹ کے اندر پروسیڈنگ میں گئی تو کورٹ کے اندر جہاں پہ 11,000 ایکڑ یا 16,000 ایکڑ کی کنفیوژن تھی، وہاں پہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو سٹمپ کیا گیا، اس کی میپنگ کروا کے کہ یہ 19,000 پلس ایکڑ کی لینڈ جو ہے وہ بیریا کو سپریم کورٹ کی طرف سے الاؤ کی گئی۔ پوائنٹ از کہ بیریا ٹاؤن اگین واز دا اونلی ونر ان دیٹ سچویشن، لیکن جس طرح کی ایک نیگیٹو ہائپ کریٹ کی گئی، ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی پورے ملک کے اندر کہ بیریا کی NOC کینسل کر دی گئی ہے، اب تو بیریا بڑھ گیا، لیکن حقیقت اگر دیکھتے ہیں تو بیریا چڑھ گیا، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ چڑھتا بھی جائے گا، اور اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے رب کی رضا شامل ہے۔ ملک صاحب صرف ایک ملک صاحب نہیں ہیں، یہ 2.5 کروڑ ملک ہیں، پورے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کا 10% ان ٹوٹل اس چیز سے مستفید ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی شیپ کے اندر ہو، چاہے وہ ہمارا کیمرہ مین ہو، چاہے وہ ہمارا گارڈنر ہو، چاہے وہ ہمارا جو بیریا کی اپنی جو مینجمنٹ ٹیم ہے، جنہوں نے خاص کر کے بیریا ٹاؤن کراچی کی جو مینجمنٹ ٹیم ہے، انہوں نے پاکستان کے اندر نہیں ایشیا کے اندر سب سے بہترین انفراسٹرکچر، سب سے بہترین انوائرمنٹ کریٹ کی ہے، نہ کہ انوائرمنٹ کریٹ کی گئی ہے بلکہ جس بہترین انداز سے اس کو مینٹین کر کے، اس کو سسٹین کر کے رن کیا جا رہا ہے، اسی رن کرنے کی وجہ سے کئی رن کانپ رہے ہیں جو آج ایک نیگیٹو مینٹلٹی کے ساتھ اس بیریا ٹاؤن کو، بیریا ٹاؤن کی کمیونٹی کو، بیریا ٹاؤن کے انویسٹرز کو، بیریا ٹاؤن کے کلائنٹس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ الکریم ہے، انشاءاللہ جس طرح کے ملک ریاض صاحب کی بیریا ٹاؤن کی ایک ہسٹری بڑی پڑی ہے کہ ایونچولی آخرکار ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کامیابی دی ہے، انشاءاللہ اس فیز میں بھی ونر صرف اور صرف بیریا ٹاؤن ہوگا، صرف اور صرف ملک ریاض ہوگا۔ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اتنے بڑے کام، اتنے بڑے معجزے یہ اللہ کی رضا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ انسان کچھ نہ کچھ اچھا کر رہا ہے جس کی وجہ سے آج ایک پورے کا پورا مافیا اس کے خلاف کھڑا ہے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ دیگر انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اگر کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اینڈ پہ میں یہی بات کہوں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیزز پچھلے 20-25 سال سے ہمیں اپنے اس ملک کے اندر دیکھنے کو آئے ہیں۔ پچھلے 25 سال سے یہ انڈے دینے والی ایک مرغی ہے جس کو کب ہر دفعہ ایک اس کی گردن دبائی جاتی ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی انڈا نکال لیا جائے، لیکن یہ ناانصافی اب بند ہونی چاہیے، یہ ظلم بند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک ملک ریاض صاحب کی بات نہیں ہے، یہاں پہ اوورسیز خاص کر کے جن لوگوں نے وہاں پہ اپنے گھر بار بہن بھائی چھوڑ کے جہاں پہ محنت کی، اپنی محنت کی کمائی یہاں پہ اپنے بچوں کے گھر پہ چھت دینے کے لیے انویسٹ کری، آج ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آج ان لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ ظلم بند ہونا چاہیے، یہ ناانصافی بند ہونی چاہیے۔